محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. درود پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں بڑے ادب احترام سے گزار ہوں آغا فیض مسعودی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے علم سے ہمارے قلب کو منور کریں. باوض بلندر نعرے صلوات. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
ماہ مبارک رمضان میں 16 تاریخ آج تمام ہو گئی اور آدھے سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے۔ اللہ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے، ہماری اطاعت کو قبول فرمائے، ہمارے روزے، ہماری نماز، ہماری تلاوت، ہماری دعاؤں کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کل جو بات ہوئی تھی میرے ذمے جو سبجیکٹ ہے اور جو موضوع ہے وہ احکام کا ہے، یعنی اعمال جسے ہم فروع دین کہتے ہیں، اور اس میں 2 بحثیں کل بیان ہوا تھا۔ فروع دین جن میں سب سے اہم نماز ہے کہ نماز کے بغیر کوئی بھی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے، جیسے عقائد میں توحید کے بغیر کوئی عقیدہ قبول نہیں ہوتا، جیسے اخلاق و کردار میں، حقوق و فرائض میں والدین کا حق ادا کیے بغیر کسی کے بھی حق کو ادا کرنا فائدہ نہیں پہنچاتا، ویسے ہی عمل میں نماز ہے۔ دوسری چیزیں بعد میں اللہ پوچھے گا، پہلے پوچھے گا کہ نمازیں لے کر آئے ہو یا نہیں لے کر آئے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ نمازیں نہیں لائے تو پھر اس سے دوسرا سوال ہی نہیں ہوگا، اس کے لیے جہنم آمادہ کر دیا جائے گا۔ جو کہے گا نمازیں لائے ہیں پھر اس سے دوسری باتیں پوچھی جائیں گی کہ روزہ بھی رکھتے تھے یا نہیں، حج بھی گئے تھے یا نہیں۔ تو نماز سب سے اہم ہے۔ ان قبل ما سواہا سب سے مشہور حدیث ہے نماز کے حق میں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نماز قبول ہوگی تبھی دوسرے اعمال قبول ہوں گے۔ ہم دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں وہ عمل ہی ہے، کسی نہ کسی طرح کا کام ہے، چاہے روزہ رکھنا ہو، چاہے افطار کرنا ہو، چاہے افطار کرانا ہو، چاہے مجلس میں جانا ہو، چاہے مجلس پڑھنا ہو، تبرک بانٹنا، تابوت سجانا، علم اٹھانا، فرش بچھانا، یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ مگر یہ سب کام ہیں، اور یہ کام کب ثواب دیں گے؟ جب ہماری نماز پوری ہو جائے گی، جب نماز قبول ہوگی۔ اگر ہمارے پاس سب کچھ ہو لیکن نمازیں نہ ہوں تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے نمازوں کا، کہ سب سے زیادہ ذکر قرآن میں کس چیز کا ہوا ہے؟ نماز کا ہوا ہے۔ فائدہ کیا ہے کہ یہ نماز ہمیں برائیوں اور خرابیوں سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں خرابیوں اور برائیوں سے بچائے رکھتی ہے۔ مثال جیسے 5 مرتبہ دریا میں نہانے سے ہمارے بدن پر میل باقی نہیں رہتا، 5 وقت کی نماز سے ہماری روح کے اوپر بھی گناہوں کا میل باقی نہیں رہتا۔ اس نماز کے لیے بہت سے مسائل ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہیں، جو ہم کو جاننا واجب ہیں۔ اگر کسی کو وہ مسائل نہیں پتہ ہیں تو وہ اللہ کے یہاں معاف نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اس نماز میں سب کو نماز کا تلفظ معلوم ہونا چاہیے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ سین کہاں پر آیا ہے، سواد کہاں پر آیا، سے کہاں پر آیا، زواد کہاں ہے، زو کہاں ہے، زے کہاں ہے، زال کہاں ہے۔ یہ حروف ہمیں پتہ ہونے چاہیے، اور پھر جو حرف جہاں پر آیا ہے اس حرف کو اسی انداز میں ادا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہمیں تجوید آتی ہو۔ ہر مرجع نے یہ کہا ہے، کوئی کسی کی بھی تقلید کرتا ہو، تمام مراجع کا یہ فیصلہ ہے کہ نماز کی حد تک تجوید ہم سب کو آنی چاہیے۔ یعنی ایک مسلمان کو یہ پتہ ہو کہ سے کا تلفظ کیا ہے، سین کہاں سے ادا ہوتا ہے، سواد کیسے نکالا جاتا ہے۔ اگر نہیں پتہ ہوگا، عربی اس نے نہیں پڑھی ہوگی، تجوید نہیں پڑھی ہوگی، تو وہ سا ہی ہر چیز کا تلفظ سا کرے گا۔ سے آئے گا تب بھی سا کہے گا، سین آئے گا تب بھی سا کہے گا، سواد آئے گا تب بھی سا کہے گا، جبکہ عربی میں یہ سب الگ الگ ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم عربی زبان کو سیکھیں گے۔ زبان کا مطلب بولنا سیکھنا نہیں ہے، یعنی عربی ہمیں لکھنا آتی ہو، عربی ہمیں پڑھنا آتی ہو، اور تلفظ یعنی تجوید ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس مقدمے کے ساتھ نماز کی بحثوں میں سب سے پہلے بحث آتی ہے کہ نماز کئی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، کئی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ جیسے ہم مجلس کرتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، مرثیہ ہوتا ہے، سوزخوانی ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے، نوحہ ہوتا ہے، سلام زیارت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نماز بھی کئی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں قرات کی جاتی ہے، سورے پڑھے جاتے ہیں، اس میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں رکوع کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر نیت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ تو کئی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے نماز۔ کتنی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے نماز؟ کتنی چیزیں ہوتی ہیں نماز میں؟ پتہ ہے کسی کو؟ 11 چیزیں ہوتی ہیں نماز کے اندر، 11 چیزیں کرتے ہیں۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ احسنتم، کیا کہا جاتا ہے؟
واجبات نماز، نماز کے اندر جو 11 چیزیں ہیں انہیں واجبات نماز کہا جاتا ہے، یعنی یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ان 11 چیزوں کی ہمیں رعایت کرنا ہوگی۔ ان 11 میں کیا کیا ہے؟ مثال کے طور پر سب سے پہلے نیت ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نیت جہاں پر بات آتی ہے تو دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ ہم شیعوں کے یہاں یعنی فقہ جعفری کے ماننے والے، اماموں کے ماننے والوں کے یہاں نیت کا زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو دوسرے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں جب تک زبان سے نیت نہیں ہوگی تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا، وہ نیت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت قبلے کی طرف منہ کر کے امام کے پیچھے، وہ پوری ایک لمبی سی نیت کرتے ہیں۔ وضو بھی اسی طرح وہ کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن شیعوں میں ایک بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، بس آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہی آپ کی نیت ہے۔ نماز کا وقت آیا، اذان ہونے لگی، آپ کھڑے ہوئے یا آپ کھڑی ہوئی، بغیر کچھ کہے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہا، کوئی زبان سے نیت نہیں کی۔ یہ جو ارادہ آپ کا تھا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں، ظہر کا وقت ہے، ظہر کے وقت میں آ رہا ہوں، یہ ارادہ ہی نیت ہوتا ہے۔ کیا ہوتی ہے نیت؟ کہ اگر کوئی، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ اسی جیسے اس نے اللہ اکبر کہہ کے الحمد پڑھنا شروع کیا اور کوئی اس کو آ کر جھنجھوڑ کر پوچھے کہ تم کیا کر رہے ہو، تو یہ فوراً کیا جواب دے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ پوچھے کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو فوراً کہے گا میں صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں، فجر کی۔ کتنے رکعت ہے؟ وہ فوراً بتا دے کہ 2 رکعت ہے۔ تو یہ جو وہ بتائے دے رہا ہے فوراً، اس کا مطلب اس کا ارادہ پہلے سے اس عمل کا تھا، یہی ارادہ نیت بن جاتا ہے۔ تو لفظوں میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بس آپ کو معلوم ہو کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی قربت کے لیے کر رہے ہیں۔ کون سی پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ صبح پڑھ رہے ہیں تو فجر کی پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ ایک بات واضح ہو گئی۔ اچھا، اب اگر ہم زبان سے نیت کرتے ہیں، کوئی زبان سے ہی کرنا چاہتا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ صحیح الفاظ کو ادا کرے، صحیح الفاظ کو ادا کرے۔ الفاظ کیا ہوں گے؟ مثال کے طور پر صبح کی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتا ہوں میں یا نماز پڑھتی ہوں میں فجر کی 2 رکعت، ادا پڑھ رہا ہے تو ادا، اور اگر پرانی پڑھ رہا ہے تو قضا۔ 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں میں فجر کی قربتاً، شاباش تم لوگ بتاؤ، ہاں، اللہ، اللہ، چھوٹی ای پھر لالا، اللہ۔ اگر کوئی اللہ کہہ دے گا تو یہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں، جیسے کلمے میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اذان میں ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اقامت میں ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن نیت میں یہ الا اللہ نہیں ہے، نیت میں ہوگا الا اللہ۔ کیوں؟ اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے اور الہ کا مطلب ہوتا ہے لیے، تو کتنا فرق ہو جائے گا۔ اگر ہم کہیں کہ نماز پڑھتا ہوں میں یا نماز پڑھتی ہوں میں 2 رکعت فجر کی قربتاً الی اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نماز میں اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں، اللہ کے حکم سے پڑھ رہی ہوں۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ قربتاً الی اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ نماز پڑھ رہا ہوں میں اللہ کے علاوہ سب کے لیے، تو ایک دم معنی بدل گیا نا۔ جو چیز اللہ کے لیے تھی، اللہ کا مطلب ہو جائے گا سوائے خدا کے سب کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اس لیے یا تو الفاظ نہ ادا کریں، اور اگر ادا کریں تو پھر ہمیں صحیح تلفظ ادا کرنا ہوگا، اس کو نیت کہتے ہیں۔ یہ پہلا واجب ہے نماز کا، میں بھی یہ سب لکھوں گا سب، حالانکہ یہ باتیں آپ کو پتہ ہے، صرف دہرا رہے ہیں۔ تو واجبات نماز کہلاتی ہیں وہ چیزیں جو نماز میں کی جاتی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے نیت۔ دوسرا واجب کیا ہے؟ احسنتم، تکبیرۃ الاحرام یا تکبیرۃ الحرام، دونوں صحیح ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام یا حرام کیا ہے؟ یعنی وہ تکبیر جس کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ اس کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد کچھ چیزیں حرام، کیا ہو جاتا ہے حرام؟ بتاؤ، شاباش شاباش شاباش، ہاں، جو چیزیں، بیٹھ جاؤ، شاباش بیٹا، جو چیزیں نماز توڑ دیتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس نیت کے بعد حرام ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے تکبیرۃ الحرام، وہ تکبیر جس کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو جائیں۔ احرام بھی صحیح ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نیت کے بعد تکبیر ہو گئی، پھر تیسرا واجب ہے قیام۔ قیام یعنی کھڑے ہونا۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ قیام نہیں کر رہا ہے، نہیں، یعنی سورے کو پڑھنا قیام کہلائے گا۔ اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہی بیٹھے بیٹھے قیام کہلائے گا،
کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا کھڑا ہونا قیام کہلائے گا. کوئی لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی نیت کے وقت یہی کہا جائے گا قیام کیے ہوئے ہے. تو قیام یعنی جس وقت ہم نیت کرتے ہیں اور سورہ پڑھتے ہیں. ایک قیام واجب ہوتا ہے, کس کو پتہ ہے؟ نماز میں یہ قیام تو واجب ہے. ایک جو ہے وہ بہت واجب ہے جس کو رکن کہتے ہیں, کہ اگر اس کی رعایت نہیں کرتے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. وہ کون سا قیام ہے؟ احسنتم, شاباش شاباش. کیا نام ہے اس قیام کا, کسی کو پتہ ہے؟ ہاں بتائیں. شاباش. قیام متصل با رکوع, یعنی وہ قیام جو رکوع سے متصل ہوتا ہے, ملا ہوا ہوتا ہے. اب میں اس کو لکھتا ہوں تو آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا. بہرحال معلوم ہی ہے لیکن صرف یاد آوری کے طور پر. یہ کل کا سب نے لکھا تھا. سلوات بھیجیں آپ لوگ. نماز کے اندر بھیا یہ چل نہیں رہا, اس کو واپس کر. یہ بھی نہیں چل رہا. نماز میں دو چیزوں کی ہم کو رعایت کرنا پڑتی ہے جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ایک واجبات نماز کہلاتے ہیں, ایک محرمات نماز کہلاتے ہیں. ان کے نام سے معلوم ہے. واجبات نماز یعنی وہ چیزیں جو نماز میں واجب ہیں, ہم کو کرنا ہی ہوگی, جان بوجھ کے ان کو ہم نہیں ترک کر سکتے ہیں, ان کو ہمیں ادا کرنا ہوگا. وہ واجبات کیا ہیں وہ بھی بیان کروں گا. محرمات وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی ہیں, جان بوجھ کے ہم نماز میں وہ کام نہیں کر سکتے. واجب اگر چھوٹ گیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے جان بوجھ کے, اور محرم اگر کر دیا ہو گیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے. تو ایک کو چھوڑنا ہے اور ایک کو انجام دینا ہے. جن چیزوں کو انجام دیتے ہیں اسے واجبات نماز کہتے ہیں. یہ 11 ہیں, 11. ان 11 میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو نماز صحیح رہتی ہے, اور کچھ ایسے ہیں جو بھولے سے بھی چھوٹ جائے تو نماز باطل یعنی خراب ہو جاتی ہے, پھر سے پڑھنا ہوتی ہے. تو پہلے وہ 11 چیزیں گنتے ہیں کیا ہیں, پھر اس کے بعد ہم الگ الگ کریں گے. ان واجبات نماز میں سب سے پہلے, آپ لوگ کو نہیں دکھ رہا ہے, سب سے پہلے کیا آئے گا؟ نیت. دوسرا نہیں, تکبیرۃ الاحرام یا حرام. تیسرا قیام. چوتھا رکوع. پانچواں سجود یعنی 2 سجدے. چھٹا ذکر. ساتواں قراءت. آٹھواں بتائے کوئی, ترتیب. نواں موالات. کیا کیا بچا اب؟ آخر میں کیا کرتے ہیں؟ تشہد. اور 11واں سلام. نماز ان 11 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. یعنی اگر کوئی نماز پڑھے گا, چاہے وہ واجب نماز پڑھے, چاہے وہ مستحب نماز پڑھے, چاہے وہ کسی طرح کی کوئی نماز پڑھے, ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اس میں ضروری ہوں گی. صرف نماز میت جسے کہتے ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. نماز میت میں رکوع نہیں ہوتا, نماز میت میں
سورے نہیں پڑھے جاتے، نماز میت میں سجدہ نہیں کیا جاتا، تو ٹھیک ہے۔ تو نماز میت کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، ابھی میں وہ بتاؤں گا نمازیں بھی کتنی ہیں، ہر نماز میں یہ 11 چیزیں انسان کو کرنا ہوگا۔ جان بوجھ کر ان میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نیت، اس کو پتہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، ایسے ہی نہیں بس کھڑا ہو کے اللہ اکبر اللہ اکبر، بچے جیسے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی نماز جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر نماز واجب نہیں ہے، وہ اتنا ہی کرتے ہیں وہی بہت ہے، لیکن اس کو نماز نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے نیت۔ پھر نیت کے بعد اللہ اکبر کہنا، یہ واجب ہے، اگر کوئی جان بوجھ کے اس اللہ اکبر کو ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز اس کی نہیں مانی جائے گی۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ آواز سے کہیں گے اللہ اکبر، خواتین کے لیے، بہنوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آواز سے کہیں، ہلکے بھی کہہ دیں، اگر خود ہی سن لیں تو اتنا بھی ان کے لیے کافی ہوگا، لیکن یہ اللہ اکبر کہنا ہوگا، بغیر اللہ اکبر کے نماز اسٹارٹ نہیں ہوگی۔ نیت کے بعد تکبیرۃ الحرام۔ قیام، کوئی سوال ہے؟ کون باتیں کر رہا بیٹا؟ میرے بچے کیا بات؟ قیام، قیام یعنی سورے پڑھنا اور سیدھے کھڑے ہونا۔ رکوع یعنی رکوع جسے کہتے ہیں باؤنڈنگ، جھکنا۔ سجود یہ پلیورل ہے سجدے کا، یعنی 2 سجدے۔ ذکر، ذکر کیا چیز ہے؟ سورے کے علاوہ، اٹھو بیٹا پیچھے جاؤ، اٹھو، ہاں اٹھو، پیچھے سیٹ پہ جاؤ۔ رکوع کے بعد کیا ہے؟ ادھر نہ دیکھیں ورنہ آپ کو بھیج دیں گے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ سورے کے علاوہ جتنی چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ رکوع میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سجدے میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، 2 سجدوں کے بیچ میں ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ ذکر کہلاتے ہیں۔ رکوع سے اٹھنے پہ ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ۔ تیسری رکعت میں ہم تسبیحات 4 پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تم بتاؤ بیٹا، تیسری رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ آ جاؤ بیٹھ جاؤ، آ جاؤ جگہ پہ آ جاؤ، آ جاؤ۔ سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تیسری چوتھی رکعت میں سورہ حمد پڑھنا ہے، یہی کہا جاتا ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سورہ حمد مجبوری میں پڑھتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ پہلی رکعت میں آپ نے حمد و سورہ پڑھا، یعنی سورہ حمد پڑھا اور دوسرا سورہ، دوسری رکعت میں حمد پڑھا اور دوسرا سورہ۔ یہ بھی واجب نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد انا اعطینا یا انا انزلنا ہی پڑھیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ ہی پڑھیں، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ پہلی میں بھی الحمد کے بعد کوئی سورہ پڑھ سکتے ہیں، قل هو اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انا اعطینا بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، واقعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی ہے، چاہیں تو آپ الحمد کے بعد انا اعطینا پڑھ دیں، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، انا انزلنا پڑھ دیں، نماز صحیح ہے۔ تو یہ قل هو اللہ ضروری نہیں ہے، ثواب زیادہ ہے کہ دوسری رکعت میں یا کم سے کم اپنی نمازوں میں ایک بار، حدیث ہے کہ اپنی نمازوں میں کم سے کم ہمیں ایک بار قل هو اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، واجب نہیں ہے، اس سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے دوسری رکعت میں ہم لوگ عام طور پر قل هو اللہ پڑھتے ہیں، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی الٹا کر دے، پہلی رکعت میں الحمد قل هو اللہ پڑھ دے اور دوسری رکعت میں الحمد اور انا اعطینا، تو نماز اس کی باطل نہیں ہے، نماز اس کی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو پہلی دوسری رکعت میں یہ 4 سورے پڑھتے ہیں، لیکن جب تیسری اور چوتھی رکعت آتی ہے اس میں کہتے ہیں الحمد پڑھ لیں، نہیں، الحمد نہیں ہے، وہ مجبوری ہے۔ کیا پڑھنا ہوتا ہے تیسری چوتھی میں؟ تسبیحات 4۔ تسبیحات پلورل ہے تسبیح کا، 4 کہتے ہیں عربی میں 4 کو، تو 4 اس کے اندر تسبیح ہیں۔ کیا کیا ہے وہ تسبیحات 4؟ سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ تو ان 4 چیزوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے تسبیحات 4، 4 تسبیح۔ ان کو 3 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، بعض مراجع نے کہا کہ ایک بار پڑھ لیں کافی ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ تو تیسری رکعت میں جو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی کو کہا جاتا ہے ذکر، اس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ اور جو رکوع اور سجدے اور اس میں پڑھنے ہیں وہ بھی ذکر ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ والا ذکر ضروری ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی سمیع اللہ لمن حمدہ نہ کہے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی استغفر اللہ نہ پڑھے تو نماز اس کی صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو چیزیں سجدے کے بیچ میں
یا رکوع کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ ضروری نہیں ہے. ہم پڑھیں تو ثواب بہت زیادہ ہے. اگر وقت نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں. صرف رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم و بحمدہ, کھڑے ہوئے اللہ اکبر اور فوراً سجدے میں چلے گئے, یہ صحیح ہے. سمجھ میں آئی بات یہاں تک؟ کس کے لیے یہ نئی بات تھی؟ سب کو پتہ تھا پہلے سے اس کا مطلب, ٹھیک. ذکر کے بعد کیا ہے؟ قراءت. قراءت اس کے نام سے ہی واضح ہے, یعنی سوروں کا پڑھنا. الحمد اور انا اعطیناک مثال کے طور پر, یا الحمد اور قل هو اللہ. قراءت یعنی سوروں کا پڑھنا. اس کے بعد ترتیب, یہ بھی ضروری ہے. کوئی الٹا نہیں کر سکتا, پہلے سجدے میں چلا جائے پھر رکوع کر لے, نہیں, نماز صحیح نہیں ہوگی. دوسری رکعت پہلے پڑھ لے, پہلی رکعت بعد میں پڑھے. مثال کے طور پر پہلی میں تشہد پڑھ لیا اور دوسری میں تشہد نہ پڑھے, نہیں, ترتیب ضروری ہے. جو طریقہ نماز کا بتایا ہے وہ ضروری. موالات, اس کے بعد ایک اور واجب کیا ہے؟ موالات. اس کو کیا موالات کا مطلب ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک کے بعد ایک لگاتار کرتے رہنا. اس کے بیچ میں کوئی بریک نہیں آنا چاہیے. رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم و بحمدہ, اور اب کھڑے ہوئے ہیں, سوچ رہے ہیں کیا ہوا, اور آدھا گھنٹہ نکل گیا کھڑے, تو کہا کہ صاحب یہ موالات ٹوٹ گیا. آپ کو لگاتار کرنا تھا. جب آپ نے رکوع کیا تو فوراً کھڑے ہو کے کہنا چاہیے تھا سمیع اللہ لمن حمدہ. تو موالات یعنی لگاتار چیزوں کو انجام دیتے رہنا, یہ ضروری ہے. اس کے بعد پھر اگلا واجب ہے تشہد. تشہد میں 3 چیزیں واجب ہیں, 3 چیزیں, باقی سب مستحب ہے. تشہد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کوئی ایک بتائے, تشہد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہاں بتاؤ بیٹا, ہاں بتائیے. کیا کہا پہلا لفظ انہوں نے؟ شاباش, یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا. بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے. تم لوگ بتاؤ تشہد کہاں سے شروع ہوتا ہے بیٹا؟ کوئی ایک بتائے, ایک کون بتائے گا؟ تشہد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بتا دو, دیکھا جائے گا. تشہد کہاں سے شروع کرتے ہیں بیٹا, بتاؤ, تم بتاؤ بھیا. تشہد کسے کہتے ہیں؟ دوسری رکعت میں جب دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں تو پھر بیٹھتے ہیں آرام سے. اس میں بیٹھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ جو پڑھتے ہیں اسی کو تشہد کہا جاتا ہے. کیا پڑھتے ہیں؟ اشہدو, ہاں بالکل صحیح. عام طور پر تشہد شروع ہوتا ہے الحمدللہ سے. پہلے ہم کہتے ہیں الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو وہ الحمدللہ تشہد کا حصہ نہیں ہے. اگر کوئی وہ نہیں کہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تشہد شروع ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ پہلی شہادت ہو گئی. میں گواہی دیتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. وحدہ, وہ اکیلا ہے, کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. لا شریک اللہ یعنی کوئی شریک نہیں ہے, وہ اکیلا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے. پہلی گواہی. دوسرا واجب کیا ہے؟ پیغمبر کی رسالت کی اور عبودیت کی گواہی. کیا کہتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد ہیں. کس کے؟ اللہ کے. وَرَسُولُهُ, اور اس کے رسول ہیں. یہ 2 ہو گئے. اس کے فوراً بعد کہیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, پروردگارہ صلوات بھیج محمد اور آل محمد پر بھیجیے. تو تشہد میں بس یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں پڑھی جاتی ہیں سب مستحب ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں الحمدللہ کما ہوا اہلو, یا اس کے علاوہ اس صلوات کے بعد بہت سے لوگ کہتے ہیں وتقبل شفاعتہ ورفع درجتہ. یہ سب چیزیں تشہد کا حصہ نہیں ہیں. تشہد میں بس 3 چیزیں پڑھنا ہے, یہ واجب ہے, اس کو نہیں چھوڑ سکتے. آخر میں کیا آتا ہے نماز جب ختم ہوتی ہے جو ہم نہیں چھوڑ سکتے, وہ سلام ہے. سلام کتنے پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ 3 سلام پڑھتے ہیں عام طور پر. 3 مرتبہ السلام السلام کہتے ہیں نا, 3 سلام پڑھتے ہیں. کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا معنی ہے؟ سلام ہو, سلام علیک, کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو تم پر اے نبی, اور رحمت ہو اللہ کی اور برکت ہو آپ کے اوپر. تو یہ پہلا سلام ہوتا ہے. دوسرا سلام کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہمارے اوپر جو ہم لوگ نے نماز پڑھی, اور تمام اللہ کے صالح بندوں کے اوپر. یہ دوسرا سلام ہوتا ہے. پھر تیسری مرتبہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم سب پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ تو یہ 3 سلام ہم پڑھتے ہیں، لیکن تینوں واجب نہیں ہے، تینوں پڑھنے چاہیے، ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو واجبات میں کون سا سلام واجب ہے؟ بس آخری والا ایک، بس ایک سلام کافی ہے۔ اگر ہم صرف اتنا پڑھ دیں سلام میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز ہماری صحیح ہوگی۔ تو سلام صرف ایک واجب ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو 2 ہیں وہ مستحب ہیں، پڑھنے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج نماز بہت چھوٹی ہو گئی تو ہم لوگ اب کل سے جلدی جلدی پڑھیں، نہیں، اگر وقت نہیں ہے تو چھوٹی نماز پڑھ لیں، جو واجب ہے اس کو پڑھیں، لیکن اگر ٹائم ہے تو مستحب چیزوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ان 11 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے نماز۔ انشاءاللہ 25 رمضان تک میرا یہاں کلاس ہے، جس میں بیچ میں 3-4 چھٹیاں ہیں غالباً، تو 5-6 دن تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں، آج دوسرا دن ہے، 4-5 دن اور ہیں، تو انشاءاللہ 2 دن میں یا 1 دن میں کل ہم پوری نماز ختم کر لیں گے، اور پرسوں سے روزے کے احکام شروع کریں گے۔ بہرحال تو یہ واجبات نماز جو 11 ہیں، اب ان میں جو سب سے بڑی غور کرنے والی بات ہے، ان 11 میں، اب یہ سنیں، ان 11 میں اگر کوئی جان بوجھ کر ایک چیز بھی چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اسے عذاب بھی ہوگا جان بوجھ کر چھوڑنے کا، اور پھر سے نماز بھی پڑھنا پڑے گی۔ لیکن ان 11 میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو اگر بھولے سے چھوٹ جائیں تو نماز باطل نہیں ہوتی، ٹھیک، جان بوجھ کر اگر چھوڑ لیں تو نماز باطل ہے، لیکن ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز باطل ہی باطل ہے، لیکن اگر بھولے سے چھوٹ جائے بے خیالی میں اور بعد میں یاد آئے تو کہا کہ نماز اس کی خراب نہیں ہوتی ہے، نماز صحیح ہے۔ لہٰذا ان واجبات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، انہی 11 میں 2 چیزیں ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ ایک کہلاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں؟ کون بولا؟ بتاؤ بیٹا، کیا بتائیں؟ جو چیزیں جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز باطل ہوگی ان سب کو ملا کے کہتے ہیں واجبات نماز۔ ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بھولے سے چھوٹ جاتی ہیں تو نماز باطل نہیں ہوتی، انہیں کیا کہتے ہیں؟ شاباش، ایک ہوتے ہیں، بہت اچھے، ایک ہوتے ہیں ارکان نماز، ایک ہوتے ہیں غیر رکنی یا ارکان، دونوں کہہ سکتے ہیں، غیر رکنی چیزیں بھی کہتے ہیں اس کو۔ ارکان نماز، دیکھیے واجبات نماز پھر سے سمجھ لیجئے، جان بوجھ کر ان میں سے کچھ بھی چھوڑ دیا نماز باطل ہے، لیکن ان میں 2 حصے پھر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کلر نہیں ہے، کوئی والنٹیئر نہیں ہے آپ کی یہاں، کلاس دل سے نہیں کیا جا رہا، کوئی دوسرا رنگ نہیں ہے، دوسرا رنگ نہیں ہے بیٹا اس کے علاوہ کوئی؟ صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ دوسرا رنگ چاہیے، چلیے اب رہنے دیجیے۔ دیکھیں اس میں 11 چیزوں میں 5 چیزیں ایسی ہیں جو چاہے جان بوجھ کے چھوڑیں چاہے بھولے سے چھوٹ جائیں نماز باطل ہو جائے گی۔ جن چیزوں کا اتنا سخت حکم ہے انہیں کہتے ہیں ارکان نماز، رکن ہے نماز کا، رکن یعنی اس کے بغیر نماز ہے ہی نہیں۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع اور سجود۔ شروع کی یہ 5 چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ ارکان نماز۔ ارکان نماز وہ ہوتے ہیں کہ اگر بھولے سے چھوٹ گئے تب بھی نماز باطل، جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو وہ تو سب میں ہی نماز باطل ہو رہی تھی۔ یعنی اگر کوئی اللہ اکبر کہنا بھول جائے اور بعد میں یاد ہے کہ اللہ اکبر تو کہا ہی نہیں تھا، تو کہا یہ نماز پوری اس کی نہیں ہوئی، اسے پھر سے پڑھنا پڑے گی۔ تو ارکان نماز میں کیا ہو گیا؟ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود۔ اس کا کوڈ کیا ہے؟ اس کا کوڈ ہے قن ترس، ہمیشہ یاد رہے گا اب زندگی بھر۔ اگر یہ 11 چیزیں یاد ہیں تو ان میں کون سی چیزیں ہیں جو ارکان بنتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے قن ترس، یعنی قاف سے قیام، بلیک ہے بلو، ٹھیک، ہاں، قن ترس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قاف
نون تے رے سین. قاف سے بتائیں, نون سے, تے سے, رے سے رکوع, سین سے سجود. ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ارکان. یہ چاہے بھولے سے چھوٹیں چاہے جان بوجھ کے چھوٹیں, نماز باطل ہو جائے گی. لیکن باقی یہ جو 6 بچتے ہیں اس میں کیا کیا ہے؟ ذکر, قرات, ترتیب, موالات, تشہد, سلام. اگر یہ بھولے سے غلطی ہو جائے, اس میں بھولے سے ہو جائے گا مطلب کیا ہے؟ الحمد پڑھا, دوسرا سورہ ہی نہیں پڑھا. انا اعطینہ پڑھنا تھا, بھول گئے, الحمد پڑھ کے رکوع میں چلے گئے, اب وہ 1 رکعت ختم ہو گئی, اب یاد آیا کہ پہلی رکعت میں تو الحمد کے بعد سورہ پڑھا ہی نہیں تھا. تو کہا کوئی بات نہیں, جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑا تھا آپ نے, بھولے سے چھوٹا تھا, چونکہ یہ رکن نہیں ہے لہذا نماز صحیح رہے گی. تو وہ چیزیں کہ جن کے بھولے سے چھوٹنے پر نماز پر اثر نہیں پڑتا اسے غیر ارکان کہتے ہیں, اور اس میں وہ یہ 6 چیزیں شامل ہوتی ہیں: ذکر, قرات, ترتیب, موالات, تشہد و سلام. اگر یہ قنطرس یاد رہا تو یہ پورا اسٹرکچر یاد رہے گا کہ یہ 5 چیزیں رکن ہیں اور بقیہ ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب غیر رکنی ہیں. ان سب کو ملا کر جو بنتا ہے اس کو واجبات نماز کہتے ہیں. ان کے مجموعے کا نام ہے نماز. اب یہاں پر بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال آ رہا ہو, بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مولانا نے اس میں قنوت تو بتایا ہی نہیں, اس میں تسبیح تو بتائی نہیں, اس میں زیارت تو بتائی نہیں. تو یہ چیزیں نماز کا حصہ نہیں ہیں. یعنی قنوت نہ رکن ہے نہ غیر رکن ہے, تسبیح نہ رکن ہے نہ غیر رکن ہے, زیارت نہ رکن ہے نہ غیر رکن ہے. یہ الگ کی چیزیں ہیں. کرے گا کوئی تو ثواب بہت زیادہ ملے گا. قنوت مستحب ہے, سنت ہے, پڑھنا چاہیے, پڑھیں گے تو ثواب بہت زیادہ ہے. حدیث ہے کہ اللہ کو وہ نماز بہت پسند ہے جس میں قنوت لمبا ہو اور سجدہ طویل ہو. یعنی سجدے میں دیر تک سر رکھ کے اللہ سے اس کا ذکر کرے, اس کی حمد کرے, اور قنوت میں زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت, اپنی عاقبت کی دعائیں کرے. تو یہ نماز اللہ کو بہت پسند ہے. لیکن قنوت واجب نہیں ہے, یعنی جان بوجھ کے بھی کوئی نہیں پڑھتا, بھولے سے بھی کوئی چھوڑ دے تو نماز پر اس کے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن قنوت پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے تسبیح ہے, تسبیح کا نماز سے ڈائریکٹ واسطہ نہیں ہے لیکن پڑھنا چاہیے. کتنا ثواب ہے؟ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ مجھے نماز کے بعد تسبیح 1000 رکعت نماز سے زیادہ پسند ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام نے کہا کہ اگر میں 1000 رکعت نماز پڑھوں تو مجھے جتنا فائدہ ملے گا اتنا تسبیح ہے حضرت زہرا کو پڑھ دینے سے فائدہ مل جاتا ہے. پھر امام نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز کی حالت سے نکلے بغیر تسبیح ہے حضرت زہرا کو پڑھ لے تو اس کو اللہ کی طرف سے 1000 رکعت کا ثواب مل جاتا ہے. ثواب کمانا بہت آسان ہے, مذہب میں ثواب بہت آسان ہے کمانا, ثواب کو بچانا بڑا مشکل ہے. بہت آسان ہے, ثواب بہت آسان ہے. کتنا آسان ہے؟ میرے ساتھ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ مل قاریہ, 2 قرآن کا ثواب آپ کو مل گیا. کیوں مل گیا؟ کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی 1 آیت کو پڑھنے کا ثواب 1 قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے. جب آپ نے یہ 2 لفظ پڑھے القاریۃ مل قاریہ تو یہ 2 آیتیں ہیں. جیسے ہی آپ نے یہ کہا 2 قرآن کا ثواب نامہ عمل میں لکھ گیا. تو کتنا آسان ہے. ہاں بیٹا, القاریہ یہ تو الگ کی بات تھی, ابھی میں لکھ دوں گا. ایک سورہ ہے سورہ القاریہ, اس کی آیت ہے پہلی القاریۃ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. قاریہ جہنم کو کہتے ہیں, جہنم کا ایک نام. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ثواب کمانا بہت آسان ہے. ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو پیغمبر نے بیان کیا شعبان کے جمعے کے خطبے میں. جب ماہ شعبان کا جمعہ تھا ایک, مولا کائنات کہتے ہیں, اور یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ 8ویں امام مولا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام نے. شاباش. امام رضا کہتے ہیں کہ بابا علی نے یہ کہا کہ پیغمبر ماہ شعبان کا جمعہ تھا, جمعے کا دن خطبہ تھا, تو پیغمبر نے ایک جمعے میں ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان کیا اور لوگوں سے کہا کہ یاد رکھنا وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو فضیلت بیان کی رمضان کیا کیا ہے. اس میں بیان کیا پیغمبر نے کہ انفاسکم فیہ تسبیح, ماہ رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے
کہ جس میں تمہاری سانسوں پر تسبیح کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو سانسیں لے رہے ہیں، ہم روزی لیتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، رمضان میں سانس لینے پر بھی اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ عارف بزرگ شیخ جعفر شستری، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے میں 21,600 سانسیں لیتا ہے، پورے 24 گھنٹے میں تقریباً 21,600، کم زیادہ 21,000 مان لیجئے۔ یعنی اگر کوئی ماہ رمضان میں کوئی عمل نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، صرف ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو بچائے رکھے، یعنی اپنے روزے والی حالت کو بچائے رکھے، تو بغیر کچھ کیے ہوئے ہی اس کو 21,600 ثواب روزانہ ملتے چلے جاتے ہیں۔ نومکم فیہ عبادہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارے سونے پر تمہیں ثواب عبادت کا ملتا ہے، یعنی روزہ رکھ کے آپ سو بھی گئے اگر، تو جتنی دیر سوتے رہے اتنی دیر عبادت کا ثواب لکھا جاتا۔ مغرب کی نماز کتنی ہوتی ہے؟ 3 رکعت، کتنی دیر میں ختم ہوتی ہے؟ 4 منٹ میں۔ عشاء کی نماز 4 رکعت، کتنی دیر میں ختم ہوتی ہے؟ 6 منٹ میں۔ تو 6 منٹ میں کتنا ثواب مل جاتا ہے؟ 3 منٹ میں کتنا ثواب مل جاتا ہے؟ لیکن رمضان میں نماز پر نہیں، سونے پر وہ ثواب ملتا ہے۔ 1 گھنٹہ سو گئے، 60 منٹ کا ثواب عبادت کا ہمارے نام عمل میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک عمل کی جزا 70 گنا کر دی جاتی ہے۔ عام دنوں میں آپ نے 1 صلوات پڑھی، 1 ثواب ہے۔ ماہ رمضان میں 1 صلوات پڑھی، 70 صلوات کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ ماہ رمضان میں 1 روپیہ صدقہ دیا، 1 روپے کا ثواب لکھا جائے گا۔ عام دنوں میں 1 روپیہ دیا تو 1 روپے کا ثواب۔ ماہ رمضان میں 1 روپیہ صدقہ کریں گے تو 70 روپے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سنت نمازیں ہم سال بھر پڑھتے ہیں، عام دنوں میں 2 رکعت سنت نماز پڑھیں گے، 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ ماہ مبارک رمضان میں 2 رکعت نماز کا ثواب 140 رکعت کا ثواب کے برابر ہوگا۔ تو ثواب کمانا بہت آسان ہے پورے سال، اور بالخصوص ان 3 مہینوں میں، ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان میں ثواب کمانا بہت آسان ہے، ثواب کو بچانا بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے۔ پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، تسبیحات اربع کی بات ہو رہی تھی، پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے تو پیغمبر نے کہا کہ جب کوئی بندہ مومن زمین پر کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ جنت میں اس کے نام کے 4 پیڑ لگا دیتا ہے، 4 درخت لگا دیتا ہے۔ ابھی آپ نے میرے ساتھ دہرایا، 4 درخت جنت میں آپ کے لگ گئے، کیونکہ 4 تسبیح ہیں، ہر تسبیح پر 1 درخت لگ جاتا ہے۔ پیغمبر نے جب یہ کہا تو ایک کھڑا ہوا پیغمبر کا صحابی، اس نے کہا نبی خدا اگر اتنا ثواب ہے اس کا، تسبیحات اربع ایک بار پڑھی اور 4 درخت لگ گئے، تو اب تک تو جنت میں نہ جانے کتنے باغ میرے لگ چکے ہوں گے، ایکڑوں میں پھیل گیا ہوگا میرا باغ، اس لیے کہ اتنی بار میں نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا ہے، تو اب تک تو 4 نہیں بلکہ نہ جانے کتنا بڑا باغ میرا ہوگا، جنت میں جاؤں گا تو اس میں آرام کروں گا۔ تو پیغمبر نے جانتے ہیں کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا کہ ہاں اللہ کا وعدہ ہے تیرے باغ لگ گئے ہوں گے، ایک بار تسبیح پر 4 درخت لگ جاتے ہیں اور تو ان میں آرام بھی کرے گا، لیکن اگر تو نے اس باغ کو آگ نہ لگائی ہو، اگر ان درختوں کو جلایا نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا نبی خدا میں کیسے جلاؤں گا، میں تھوڑی ابھی جنت میں گیا جو جلا دوں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ بعض وقت تمہارے گناہ کی ایک چنگاری تمہارے پورے باغ کو آگ لگا کر رکھ دیتی ہے، یعنی ہم نے درخت لگ گئے اور کوئی ایک ذرا سا گناہ کیا، سب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ توجہ ہماری ثواب کمانے پر نہیں ہونی چاہیے، کس پر ہونا چاہیے؟ ثواب بچانے پر۔ اگر میرے پاس ایک جیب ہے بڑی سی، کہتے ہیں مولانا لوگ کی جیب بہت بڑی بڑی ہوتی ہے نا، تو اس میں کتنے پیسے جمع کر رہا ہوں، خالی جمع کرتا رہوں اور یہ نہ دیکھوں کہ جیب میں نیچے سوراخ ہے، تو اس جمع کرنے کا کیا فائدہ؟ جتنے لوگ دیتے رہیں گے جیب میں رکھتا رہوں گا، وہ نیچے سے گرتا رہے گا۔ تو ملنے سے زیادہ بچانے کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ ثواب کا بھی یہی معاملہ ہے، اتنا ثواب ہم کماتے ہیں سال بھر میں، بہت کماتے ہیں ثواب، بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اپنے معاذ اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے۔ لہٰذا خطبہ شعبانیہ میں جب پیغمبر نے ماہ رمضان کی تمام تعریفیں بیان کی تو مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اتنی باتیں بتا دیں اس ماہ رمضان میں، یہ کرنا یہ کرنا، یہ ثواب، تو اتنے کاموں میں سب سے بڑا عمل کیا ہے، سب سے زیادہ مجھے کس بات پر توجہ دینی چاہیے؟ فوٹو تو میرا کھنچ رہا ہے، آپ لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں ادھر؟ صلوات بھیجیں ور محمد والے۔
تو حضرت علی نے پوچھا کہ اتنا بڑا مہینہ ہے، اتنے آپ نے اعمال بتا دیے، سب سے اچھا عمل کیا ہے اس مہینے میں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو پیغمبر نے کیا کہا؟ اس مہینے کا سب سے بہترین عمل ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا۔ کوئی کچھ نہ کرے، نہ قرآن پڑھے، نہ دعا پڑھے، نہ مستحب نمازیں پڑھے، کچھ نہ کرے، صرف اپنے آپ کو اس مہینے میں گناہوں سے بچائے رکھے تو بھی اللہ کی طرف سے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جو ہمارے اعمال کا سارا سرمایہ خدا نخواستہ ضائع ہو جائے۔ آپ لوگ یہاں آ رہے ہیں، اللہ آپ کی آمد کو قبول کرے۔ پیغمبر نے فرمایا 1 گھنٹے کی مجلس علمی کا ثواب۔ مجلس علمی کیسے کہتے ہیں؟ جہاں بیٹھ کر علم کی باتیں ہوں، اللہ کی باتیں، نبی کی باتیں، قرآن کی باتیں، انسانیت کی باتیں، حق کی باتیں ہوں۔ پیغمبر نے کہا 1 گھنٹے کی مجلس علمی کا ثواب 12,000 ختم قرآن کے برابر ہے۔ 12,000 ختم قرآن، یعنی اگر کوئی 12,000 بار قرآن پڑھے گا تو جتنا ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے اتنا ثواب 1 گھنٹے کی علمی مجلس میں بیٹھنے سے مل جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ کلاس میں آ رہے ہیں مسلسل آتے رہیں۔ میں بہرحال ایک طالب علم ہوں، اور علماء آئے ماشاءاللہ، انہوں نے فیض کیا ہوگا، اس میں آ کے بیٹھیں، اس میں کچھ سیکھیں، اپنے کو بہتر بنائیں، اور یہی انسانیت کی، یہی اسلام کی، یہی شریعت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جب امام آئیں گے تو انہیں نیک لوگ چاہیے ہوں گے، اور صرف مرد نہیں چاہیے ہوں گے، خواتین بھی چاہیے ہوں گی۔ 313 سپاہیوں میں امام کے 50 عورتیں ہوں گی۔ ہاں، عورتیں یہ نہ سوچیں کہ امام آئیں گے تو ہم کیا کریں گے، نہیں، آپ کا بھی اس میں حصہ ہے۔ 313 لوگوں میں 50 عورتیں ہوں گی، تو ہمیں خاتون ہونے کی حیثیت سے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں میرا بھی شمار ہو۔ سپاہی سے مرد نہیں ہے، عورتیں بھی سپاہی بن سکتی ہیں۔ یہی دعا کرنا چاہیے، یہی کوشش کرنا چاہیے، اور ہر پل اپنے امام کو یاد رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات۔ نماز کے بعد تسبیح مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں 1000 رکعت نماز مستحبی پڑھوں۔ یعنی امام نے کہا کہ اگر میں 1000 رکعت نماز پڑھوں گا تو جتنا ثواب مجھے اس میں ملے گا اس سے زیادہ ثواب نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا پر مل جاتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ تم اپنی تسبیح کو نماز سے متصل رکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا تو نہیں پتا، لیکن جماعت میں کیا ہوتا ہے، فوراً اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، باتیں شروع ہو گئی، مصافحہ ہو گیا، دنیا بھر کی باتیں ہونے لگیں۔ امام نے فرمایا کہ تمہاری نماز کی حالت نہ بگڑے۔ نماز میں جیسے دو زانو ہو کر بیٹھے، ابھی پہلو نہیں بدلا، ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تسبیح اٹھائی اور فوراً تسبیح شروع کر دی۔ امام کہتے ہیں کہ اگر تمہاری تسبیح تمہاری نماز سے متصل رہے گی تو اس نماز کا ثواب، جو تم نے 3 رکعت نماز پڑھی ہے، جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے، جو 4 رکعت نماز پڑھی ہے، اس پر 1000 رکعت کا ثواب مل جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ تسبیح نماز سے ملی ہوئی ہو، یعنی ادھر ادھر ہم دیکھنے نہ پائیں، پہلو بدلنے نہ پائے۔ اگر کوئی مصافحہ بھی کرے تو ہاتھوں سے مصافحہ کر لیں اور پھر اپنی تسبیح کو انجام دیں، تو تسبیح کی وجہ سے یہ نماز 1000 گنا بڑھ جاتی ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ تھی بیٹا، شاباش شاباش۔ اور کوئی سوال؟ یہ بیٹا لے لو بھیا، لے لو۔ موالات کہتے ہیں پے در پے کام کا کرنا، ایک کے بعد ایک۔ مثال کے طور پر میں وضو میں بھی موالات ضروری ہے، نماز میں بھی موالات ضروری ہے، حج کے ارکان میں بھی موالات ضروری ہے۔ غسل میں موالات ضروری نہیں ہے، اس کو چھوڑتے ہیں۔ موالات کسے کہتے ہیں؟ موالات جیسے وضو کرتے ہیں، پہلے ہم ہاتھ دھلتے ہیں، مستحب ہے، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالا، اس کے بعد نیت کرتے ہیں وضو کرتا ہوں میں قربتاً اللہ، یا وضو کرتی ہوں میں قربتاً اللہ، پھر چہرہ دھلتے ہیں، پھر ہاتھ دھلتے ہیں، پھر دوسرا ہاتھ دھلتے ہیں، مسح کرتے ہیں۔ موالات کیا ہے کہ اس کو کام کو لگاتار کرنا ہے، جیسے ہی چہرہ دھلا فوراً داہنا ہاتھ دھلنا ہے، فوراً بایاں ہاتھ۔ اگر کوئی کیا کرے، وضو کرتا ہوں میں قربتاً اللہ، منہ دھلا اور چائے رکھی ہوئی تھی، لاؤ ذرا چائے پی لیتے ہیں، 2 گھونٹ چائے کے پیے، اب یاد آیا ارے آدھا ہی وضو تو ہوا تھا، لاؤ دائنے ہاتھ پہ پانی ڈالنے، پھر 2 کپ اٹھائے اور 2 گھونٹ کا، یہ موالات نہیں ہے۔ موالات یعنی جس چیز کو آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی چیز دوسری آ کر اس کو بریک نہ کرے، وہی ہوتا رہے۔ نماز میں موالات کیسے ٹوٹا؟ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، اور سامنے بچے لڑنے لگے اور دیکھ رہے ہیں، لڑائی ختم ہو تو الرحمن الرحیم کہیں، تو کہا یہ نماز صحیح نہیں ہے۔
لگاتار ہونا ہے ہر چیز. تو نماز میں یا کسی بھی عبادت میں چیزوں کو لگاتار کرتے رہنے کو کہا جاتا ہے موالات. ترتیب کہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا. رکوع سجدے سے پہلے ہے تو رکوع کو پہلے کریں, سجدے کو بعد میں کریں, تشہد کو اس کو بعد میں پڑھیں. تو ایک کے بعد ایک چیزوں کو سیریل وائز انجام دینا ترتیب, لگاتار انجام دینا موالات. سمجھ گئی؟ شاباش. کس دن ہوا تھا؟ کس دن؟ نا روزہ ٹھیک ہے آپ کا, روزہ ٹھیک. جو ترک سحر ہوتا ہے, جس وقت سحری کو ترک کرنے کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے 15 منٹ کے بعد نماز صبح ہوتی ہے, تو ہمیں سحری چھوڑ یہیں دینا چاہیے. لیکن مجبوری میں اگر 2-4-6 منٹ آگے بڑھ جائیں, چونکہ نماز کا وقت ابھی تک نہیں ہوا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا, تو اگر ٹائم نکل بھی جاتا تب بھی روزہ صحیح تھا. لیکن اگر کسی کو پتہ بھی ہو کہ ترک سحر کا وقت تو ہو گیا ہے مگر ابھی نماز میں 10 منٹ باقی ہیں, تو ہم کچھ پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں. روزہ جو شروع ہوتا ہے نماز صبح سے شروع ہوتا ہے. احتیاط وہی صحیح ہے کہ 15 منٹ پہلے ختم کر دیں, لیکن مجبوری میں نماز صبح کا جب تک وقت نہ آئے ہم کچھ نہ کچھ کھا سکتے ہیں. ہاں بیٹا. وعلیکم السلام. نماز اللہ کو اچھی لگتی ہے, شاباش. پھر اللہ کو نماز اچھی لگتی ہے. یہ آج کا ہے یا کل کا ہے؟ کس سینیریو میں تھا مجھے بتایا کوئی؟ کسی کو یاد ہے کس بات پر کہا تھا؟ نماز کی اہمیت میں نے بیان کی کہ اللہ کو نماز سب سے زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے, کیوں پسند ہے؟ کیونکہ نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان کی روح پاکیزہ ہوتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز تمہیں خرابیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے. تو جب اللہ قرآن میں سب سے زیادہ جس بات کا حکم دیا ہے وہ نماز کا ہے, اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ. تو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کو یہ برا لگتا ہے کہ میں نے اس قرآن میں 200 مرتبہ کہا نماز پڑھو اور اس نے زندگی میں 200 نمازیں نہیں پڑھی, تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بندہ میرا کتنا اچھا ہے کہ اپنی واجب نمازوں کے ساتھ مستحب بھی پڑھ رہا ہے, میری بات کی کو پورا کر رہا ہے. تو جو کوئی نماز پڑھتا ہے اگر نماز, تو اللہ کی طرف سے اسے کئی انعام ملتے ہیں. لیکن اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا, دوسرے اعمال کو انجام دیتا ہے, تو اللہ کہتا ہے کرتے رہو, میں نے سب سے زیادہ جو چیز مانگی تھی وہ تو تم نے کی نہیں, لہٰذا تمہارا دوسرا عمل میں قبول نہیں کروں گا. تو سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی بات کسی کو اللہ کو ہے وہ کیا ہے؟ نماز. معصومین نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ دنیا میں اگر کچھ پسند ہے تو وہ نماز ہے. حضرت زہرا نے کہا کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے. تو ہر معصوم نے اپنے اعتبار سے کہا ہے. تو نماز بہت ضروری ہے, اللہ کو بہت پسند ہے. تھینک یو. ہاں, لا حول ولا قوت, شاباش. اللہ کو وہ نماز, ہاں اب تمہارا سوال پورا ہو گیا, شاباش. اللہ کو وہ نماز سب سے زیادہ پسند ہے جس میں لمبے قنوت ہوں اور لمبا سجدہ ہو. قنوت یعنی اپنی دعائیں اللہ سے زیادہ کرے اور سجدے میں دیر تک رہے, یہ نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے. اور کوئی سوال؟ کچھ لکھ کے بھی آیا؟ کیا کہا ہے بیٹا؟ میں نہیں سن سکا, واقعی نہیں سن سکا. آپ آ جائیے, یہاں پر آ جائیے. یہ مائک تھوڑا سا اس کا آواز جو ہے کل سے انشاءاللہ میں نہیں سمجھ پایا. آپ سمجھ گئی ہو تو آپ بتا دیں. جی اچھا کوئی بات نہیں, بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. اس کو ایسے کر لیں بیٹا. رکو کرنا بھول جاتے ہیں. ٹھیک, احسن تم احسن. ہاں بہت صحیح. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں بہت زیادہ دھیان دینے کی.
کہ یہ چیزیں انشاءاللہ کہ اس کا وقت ہوگا تو ہم بتائیں گے کسی دن کہ جو ارکان نماز ہیں، اگر ایک رکن غیر رکنی ہے، یعنی جو جن چیزوں سے نماز نہیں ٹوٹتی اور وہ ادا نہیں کیا اور بعد میں خیال آیا تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر رکن میں ایسا ہو جائے، جیسا آپ نے کہا کہ رکوع نہیں کیا اور سجدے میں چلے گئے اور اب جا ہی رہے تھے کہ یاد آیا کہ رکوع نہیں کیا ہے، تو اب اس میں آپ پر واجب ہے کہ آپ سجدہ ابھی نہیں کر سکتے، آپ کو کرنا رکوع ہی ہوگا. اگر سجدے میں چلے گئے تھے، سجدہ پڑھ لیا تھا، سجدے کا پورا ہو گیا تھا، تو اب وہ چونکہ رکوع چھوٹ گیا تو نماز باطل ہو گئی آپ کی، کیونکہ وہ چھوٹ گیا. لیکن ابھی اگلے رکن میں داخل نہیں ہوئے، سجدہ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، میں کر کے بتاؤں گا تو آپ لوگ ہنسیں گے لیکن ضروری ہے. اگر کوئی سجدے میں گیا ایسے اور اس کو یاد آیا کہ رکوع تو کیا نہیں اور وہ یہیں سے یہاں پہ ہو گیا، تو کہ یہ نماز باطل ہو جائے گی. سجدے سے اٹھتے ہوئے رکوع میں کوئی آ گیا تو نماز باطل ہے. کیوں باطل ہے کوئی بتائے گا؟ کیونکہ رکوع احسنتم، کون بولا؟ ہاں، آپ کا انعام الگ سے بنتا ہے. سجدے سے اگر کوئی اٹھتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا تو یہ نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ رکوع سے پہلے قیام کرنا ضروری ہے. تو اب کیا ہوگا، سجدے میں جا رہے تھے، سجدہ کہاں تک پہنچی تھی پیشانی، یاد آیا رکوع تو کیا نہیں، تو پہلے بیٹھیں گے پھر کھڑے ہوں گے، کھڑے ہوں گے 1 سیکنڈ رکیں گے، اب رکوع کریں گے تب جا کر سجدہ کریں گے. لیکن اگر کوئی سجدے میں چلا گیا اور دعا پڑھ لی اور اب بیٹھا، یاد آیا رکوع تو کیا نہیں، تو یہ نماز اس کی باطل ہو گئی، کیونکہ ایک رکن چھوٹ گیا. رکن اگر بھولے سے بھی چھوٹ جائے تو وہ نماز پھر کافی نہیں ہوتی، آپ کو پھر سے نماز پڑھنا ہوگی. لیکن اگلے رکن میں جانے سے پہلے پہلے یاد آ جائے تو کھڑے ہو جائیں گے اور پھر کھڑے ہو کے پہلے رکوع کر لیں گے. اب وہ نماز ٹوٹ جائے گی. اگر شک ہو رہا ہے تو 2 چیزیں ہیں، یا تو شک ہو رہا ہے یا یقین ہے. اگر شک ہو رہا ہے تو اس کا حکم الگ ہے، لیکن یقین ہے کہ رکوع کیا ہی نہیں تھا، وہ نماز توڑنا پڑے گی، وہ نماز باطل ہو گئی. دوسرے کو مانیں گے. اگر کبھی ایسا ہو کہ سجدہ کر کے بیٹھے، اب شک ہو رہا ہے کہ پہلا ہے یا دوسرا ہے، تو اس کو دوسرا ہی سجدہ مانا جائے گا، نماز صحیح ہے. ہاں بالکل بالکل. ہاں دیکھیں 2 چیزیں ہیں. جیسے کبھی ہوتا ہے کہ نماز صبح سے پہلے کھا رہے تھے اور نماز میں کوئی چیز منہ میں آ گئی، تو اگر کہتے ہیں فضائے دہن میں آ گئی، یعنی یہ جو ہمارا کھوکھلا منہ ہے اندر سے، اگر اس میں کوئی کھانے کا ذرہ آ گیا، روٹی کا ٹکڑا آ گیا، بوٹی کا حصہ آ گیا، تو فوراً اس کو تھوکنا ہوگا، اس کو نگل نہیں سکتے. لیکن ایک بار ہوتا ہے تھوڑا سا گندا ہے، لیکن بہرحال بتانا تو ہے ہی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد ایک ابکائی سی آتی ہے، جیسے کہتے ہیں بدہضمی ہو جانا، تو کھانا یہاں تک آ جاتا ہے، کھانا یہاں تک آ جاتا ہے. جب یہاں تک کھانا آیا تو 2 صورتیں ہیں، یا تو اس کو اپنے دہن میں لا سکتے ہیں یعنی کھینچ کے، اگر وہ منہ میں آ رہا ہے تو اس کو تھوکنا واجب ہے. لیکن اگر وہ منہ میں نہیں آیا اور حلق تک آیا اور آپ نے گھونٹ لیا تو روزہ آپ کا ٹھیک ہے. حلق کی حد تک آپ گھونٹ سکتے ہیں، لیکن حلق سے اوپر اگر اس فضائے دہن میں آ گیا تو پھر اس کو نگلا نہیں جا سکتا، اس کو تھوکنا ضروری ہوگا. نماز میں بھی ہیں، فجر کی پڑھ لیں اور اچانک سے کوئی ٹکڑا آ گیا تو نماز کی حالت میں بھی جو پڑھ لیتے وہیں رکیں گے، پہلے اس کو تھوکیں گے سائڈ میں اور پھر اپنا ذکر شروع کریں گے. جیتی رہیں. اور کوئی سوال کسی کا؟ لکھے ہوئے سوال لے لو بیٹا. کیا ہے پھر سوال کریں؟ ہاں احسن تم. دیکھیں یہ آج کے دور میں سمجھنا بڑا آسان ہے. اس وقت دنیا میں کتنے ملک ہیں پتہ ہے کسی کو؟ تقریباً 250 ملک ہیں پوری دنیا کے اندر. ہر ملک کو چلانے کے لیے ایک پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کا ہونا ضروری ہے، ورنہ کیسے چلے گا وہ ملک؟ زبان سب کی الگ ہے، کلچر سب کا الگ ہے. تو جب امام آئیں گے تو ان کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی. تو اس دنیا میں ہر جگہ تو امام حاضر نہیں ہوں گے، حالانکہ امام چاہے تو وہ پوری دنیا پہ حاضر ہے، لیکن اب مسئلے ہو رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، پولیس کیس تھانے اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں، تو کون حل کرے گا؟ تو امام ہر ملک کی ذمہ داری کسی ایک کو دیں گے. ان 313 میں 50 خواتین ہیں. ان خواتین کے علاوہ جو مرد ہیں ان کو ذمہ داری دی جائے گی مثال کے طور پر ایک ایک ملک کی، ایک ایک کنٹری ایک ایک کے پاس ہوگا.
خواتین ان کی خاص مشیر قرار پائیں گی، ان کی مشیر قرار پائیں گی، یعنی جو خواتین کے مسئلے ہیں وہ کس پہ رجوع کریں گی؟ تو وہ 50 پوری دنیا کے اندر امام کی نمائندگی کریں گی، کبھی یہاں ہوگی کبھی وہاں کبھی وہاں، ان سے خواتین اپنے مسائل پوچھیں گی اور وہ امام کے ذریعے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لہٰذا گویا یہ گورنر ہوں گے 313، امام کے یہ 313 گورنر ہوں گے کہ جو پوری دنیا پر انشاءاللہ حکومت کریں گے، اور جو دولت کریمہ یعنی کریم حکومت کے نام سے یاد کی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم